اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے افغانستان سے پہلا پاکستان نے جو حملہ کیا ہے اس کا پہلا جواب آ گیا ہے۔ افواج پاکستان پہ ایف سی کے جوانوں پہ ڈرون حملہ۔ یہ ڈرون انڈیا نے فراہم کیے ہیں یا اسرائیل نے فراہم کیے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور ان کو تو آپریٹ کرنا بھی نہیں آتا ہے، افغانیوں کو آپریٹ کون کر رہا ہے اس پہ بات ہوگی۔ اور کس طریقے سے خودکش کہاں کہاں سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ بات ہوگی۔ اور عید کی خوشیوں کو غم میں تبدیل کرنے کے لیے دشمن پوری طرح سے تیار بیٹھا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس موقع پہ جو پاکستانی سیاستدان ہے، خاص طور پہ جو مدارس چلا رہے ہیں، وہاں سے دہشت گرد بنا کے بھیج رہے ہیں، ان کی خاموشی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں پہ بات ہوگی۔ اور چاروں طرف سے اس وقت افواج پاکستان کو مصروف کر دیا گیا ہے کہ وہ اندرونی محاذ پہ بھی لڑ رہے ہیں، بیرونی محاذ پہ بھی لڑ رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک اپیل ہے، دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے۔ ہم سب ایک فیملی ہیں، ایک گھر کی مانند ہے، ایک فیملی کی مانند ہے۔ تو کوشش کیا کریں ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور نئے آنے والے لازمی ویڈیوز کو پوری دیکھیں اور اس کے پراپر طریقے سے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں، کیونکہ حق سچ دکھانے والے اب بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، فتنوں کا دور ہے، جھوٹ کا دور ہے۔ جو چند ایک رہ گئے ہیں خدارا ان کو سنا کریں، ضروری نہیں ہے مجھے ہی سنیں، اور بہت سے بھی ہیں جو حق سچ بتاتے ہیں، وہ ان کو سنا کریں۔ تو کوشش کیا کریں کہ دیکھیں میں ایک 76 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ عارف نظامی صاحب میرے استاد محترم ہے، اور نوائے وقت تو نہیں رہا، پھر پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا، الیکٹرانک میڈیا میں میں اس لیے نہیں چل سکا کہ وہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو میں اب اس عمر میں، آخری عمر ہے، بونس پہ چل رہا ہوں، جھوٹ بول کے آخرت نہیں خراب کرنا چاہتا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے دیکھا کہ بھائی یہ ہمارے کام کا ہی بندہ نہیں ہے، وہ انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر میرے رب نے میرے پر کرم کیا کہ مجھے اپنا چینل دے دیا، جس پہ میں آپ لوگوں کو حق سچ بتاتا ہوں اور ملک کے ساتھ جوڑتا ہوں، افواج پاکستان کے ساتھ جوڑتا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو اس کی تکلیف انڈیا کو بھی ہے، اسرائیل کو بھی ہے، افغانستان کو بھی ہے، اور ملک کے اندر یہ جو پی ٹی آئی، ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی کے لوگ ہیں ان کو بھی ہے۔ انہوں نے اتنا کیا ہوا ہے نا کہ میرے چینل کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ، اور کچھ بھی نہ کریں، ثواب بھی ساتھ حاصل کریں، کامنٹس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں۔ یہ درود شریف ہے، ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ کم ہوتے ہیں۔ ہر بندہ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ جتنا بھی لکھ سکے لکھے، تاکہ میرا چینل باہر آ سکے خطرے سے۔ کیونکہ میں ملک سے جوڑتا ہوں نا، ملک کا وفادار ہوں، اس لیے ان کو کھٹکتا ہوں کہ بھائی یہ کیوں ملک کا غدار نہیں ہے۔
ملک کے غداروں کا تو یہ سپورٹ کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، ملک کے وفاداروں کے خلاف یہ کمپلین کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں، ویسے تو یہ میڈیا بھی تو سارے کا سارا یہودی لابی کا ہی ہے، ان کا ہی کنٹرول میں ہے، ہم تو کوشش کرتے ہیں صرف بس۔ تو کوئی بات نہیں، اگر ڈیلیٹ کر بھی دیا انہوں نے تو میں نیا بنا لوں گا، آپ لوگوں کا تعاون ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ تو آج کے دن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف کمنٹس میں کریں، اور زیادہ سے زیادہ گروپوں میں بھی شیئر کریں، اور اس کے بعد چینل کو لازمی جتنا زیادہ سبسکرائب کریں گے اتنا ہی خطرے سے چینل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، اپنے پاکستانی بچوں سے پہ پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ وہ اس بزرگ آدمی کا ساتھ دیں گے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ پاکستان نے جو حملہ کیا تھا نا افغانستان پہ تنگ آ کے، اور افغانستان پہ نہیں کیا، افغانستان کے عوام پہ بھی نہیں کیا، کس پہ کیا؟ وہاں پہ جو دہشت گردوں کے کیمپ تھے ان پہ کیا، اور ان کو نشانہ بنایا۔ اس میں حق تھا پاکستان کا، کیونکہ انہوں نے دیکھیں ہماری اسلام آباد میں آ کے، وفاقی دارالحکومت میں آ کے مسجد کو نشانہ بنایا، جس میں 6 بچے بھی شہید ہوئے تھے، معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور نمازی جو نماز پڑھ رہے تھے، نماز جمعہ کی ادائیگی کر رہے تھے، ان کو شہید کیا تھا۔ پھر تربت میں، پھر یہ پشین میں دیکھ لیں، اور یہ کیا نام ہے، اب یہ کے پی کے میں دیکھ لیں، اور بلوچستان میں دیکھ لیں، یہ یہاں پہ یہی دہشت گرد کر رہے تھے نا۔ یہ ایک تو پشین سے داخل ہوتے ہیں، اور دوسرا نمبر یہ باجوڑ سے داخل ہوتے ہیں۔ یہ ان کے 2 گڑھ ہیں، اب باجوڑ کی سائڈ سے ان کے کچھ 7 کے قریب گڑھ ہیں، اور اسی طرح 9-10 گڑھ ہیں وہاں پہ پشین میں، بلوچستان والی سائڈ پہ۔ تو ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، کسی افغانی کو نہیں، افغانی عوام کو نہیں، افغانی فوج پہ کو نہیں بنایا گیا، یہ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو افغانستان کے وزیر خارجہ نے باقاعدہ دھمکی دی پاکستان کو کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ مطلب یہ کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ ان کی حمایت سے ہی ہو رہا تھا۔ امریکہ ایسا ہی نہیں وہاں سے نکل گیا تھا، وہ پورا اپنا بنا کے نیٹ ورک تو گیا تھا۔ یہ ان کا یہ امریکہ کا، اسرائیل کا، انڈیا کا نیٹ ورک اس وقت وہاں پہ طالبان کی صورت میں کام کر رہا ہے۔ یہ وہ طالبان نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، یہ وہ طالبان ہے جو ڈالروں کے پیچھے لڑتے ہیں، جن کا ایمان ہی ڈالر ہے، یہ وہ طالبان ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے جی، میں تو دعائی کر سکتا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، بزرگ آدمی ہوں، میری تو دعائیں ہیں کہ ہیں تو وہ بھی مسلمان لیکن کم بخت بھٹک گئے ہیں، پیسے کے پیچھے لگ گئے۔ تو اب دیکھیں انہوں نے جیسے ہی وہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے جناب طالبان، انڈیا سے ان کو پھر سپورٹ ملی، انڈیا کو انہوں نے کہا، تو انڈیا نے ان کو کیا چیز فراہم کی؟ اسلحہ فراہم کیا۔ افغانستان میں اسلحہ تو بہت موجود ہے، امریکہ دے کے گیا ہوا ہے ان کو سارا، ایسے ہی نہیں چھوڑ کے گیا تھا، وہ اپنے ساتھ اپنے جہاز بھر بھر کے لے جا سکتا تھا۔ یہ ان کو دے کے گیا کہ تم نے پاکستان کو تباہ کرنا ہے، پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتے ہے یہ یہودی لابی، یہ تباہ کرنے پہ آئے ہوئے، اس میں کچھ اپنے بھی شامل ہیں، کچھ غیر بھی شامل ہیں۔ تو اس طریقے سے انڈیا نے اور اسرائیل نے ان کو ڈرون دیے ہیں، نہ صرف ڈرون دیے ہیں بلکہ ان کو اڑانے والا عملہ بھی دیا ہے۔ انڈیا کا اور اسرائیل کا عملہ اس وقت افغانستان میں موجود ہے۔ نشانہ کون ہے؟ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان ایٹمی پاور ہے۔ نیتن یاہو نے ایک بیان میں بھی کہا تھا کہ ہمیں اگر کسی فوج سے خطرہ ہے تو وہ پاک فوج سے ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں نا کہ پاکستانی فوج اس وقت کتنے بڑے
امتحان سے گزر رہی ہے۔ خدارہ اس وقت فوج کا ساتھ دو، ان یوتھیوں کو، یہ بیکاؤٹ آؤٹ ہیں عالمی طاقتوں کے، ان کا مت ساتھ دو۔ یہ عمران سب سے بڑا غدار ہے۔ اس کی بیوی جمائمہ اب بھی اعلان کہتی ہے کہ میں نے تو عمران کو نہیں دیکھا، میں نے گریٹر اسرائیل کو دیکھا اور قربانی دی گریٹر اسرائیل کو بنانے میں، ورنہ عمران میرے نظر میں ایک ٹکے کی بھی ویلیو نہیں رکھتا ہے۔ یہ اس کا بیان ہے روزے کی حالت میں۔ اس کے بچے دونوں واللہ عالم، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے ہیں بھی ہے یا نہیں ہے، شکلیں اس کے ساتھ نہیں ملتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارا باپ نہیں ہے، یہ ہمارے نانا کا ملازم ہے، ہمارے نانا کا ایجنٹ ہے۔ تو اب ڈرون ان کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے ڈرون حملہ کیا پاکستان کے ایف سی کے جوانوں پہ، اور ان کی فوجیں وہاں پہ دونوں بارڈروں پہ جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کا طالبان کا 204 اعظم یونٹ جو ہے نا، وہ اس وقت ایکٹیو ہوا ہے پاکستانی بارڈر کے ساتھ، اور وہاں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو الجھا کے جنگ میں تو خودکشوں کو داخل کیا جائے۔ تو اس وقت 4 خودکش کل پکڑے گئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، کیڈٹ کالج پشین پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، وہ 4 وہاں پہ پکڑے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نہ پشین میں 4 پکڑے گئے ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں گنڈا پور گروپ کے نام سے کام کرنے والے جو ان کے ایجنٹ ہیں وہ 4 پکڑے گئے ہیں، وہ بھی خودکشی تھے۔ تو اب یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا، یہ ٹی ٹی پی یا ٹی ایل پی والے تو یا عمران خان یا پی ٹی آئی کا میڈیا جو ہے نا، وہ تو ان کا ہے ہی ہے، ان کی سپورٹ میں ہے، پوری کی پوری پی ٹی آئی ان کی حمایت میں آ گئی ہے، افغانستان کی حمایت میں آ گئی ہے۔ دیکھیں میڈیا بھرا ہوا پڑا ہے، کون آپریٹ کر رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی والے۔ تو اس وقت وہ خودکش تیزی سے کوشش کریں گے داخل کرنے کی، تاکہ عید کے نزدیک رش کے علاقوں میں یہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکیں، پاکستانی عوام کو نقصان پہنچا سکیں۔ تو خدارہ آنکھیں کھولو، اب بھی سمجھو، عمران کا اصل چہرہ دیکھو، پی ٹی آئی کا اصل چہرہ دیکھو، علیمہ کا اصل چہرہ دیکھو۔ انڈیا کے چینل پہ بیٹھ کے افواج پاکستان کے خلاف بھونک رہی تھی کتے کی طرح۔ تو یہ ملک کی وفادار نہیں ہے، یہ تینوں بہنیں۔ یہ ان کی جب ایک بہن جو نورین نیازی ہے نا، اس کو جب اس کے شوہر کو پتہ چلا کہ یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہے، تو اس نے فوراً اس کو طلاق دے دی تھی۔ وہ نر آدمی ہے، پاکستان کا وفادار ہے، اور نیازی ہے، اصل نیازی ہے، نر نیازی ہے، غدار نیازی نہیں ہے، عمران کی طرح یا جنرل نیازی کی طرح غدار نیازی نہیں ہے، وہ نر نیازی تھا، اس نے طلاق دے دی۔ اب تینوں بہنیں طلاقیں لے کے بیٹھی، یہ طلاق لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور 2 کے شوہر وہ ہیں جو کہ خود بھی قادیانی ہیں، اور وہ عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ ہیں، ایجنٹ ہیں ان کے۔ اور اسی طریقے سے اب ہمارے ملک پہ حملہ آور یہ دونوں سائڈوں سے کریں گے، اور تیسری سائڈ سے انڈیا، چوتھی سائڈ سے اب وہ کیا نام ہے اسرائیل، اور یہ جو ایران میں تیاری کر کے وہ امریکہ بحری بیڑے لا رہا ہے نا، یہ ایران ان کے لیے 5 منٹ کی مار ہے۔ یہ اصل نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں، میری بات نوٹ کر لیں، لکھ لیں، پاکستان کو، یہ پاکستان کو کمزور کر کے ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ ان کو چبھ رہا ہے پاکستان کے یہ ایٹمی پاور کیوں بن گیا ہے۔ لیکن پاکستان کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل ہے، حافظ صاحب کو اللہ کی مدد حاصل ہے، انشاءاللہ یہ سارے مل کے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے پاکستان کا۔ صرف پاکستانی عوام کو آنکھیں کھولنی ہوں گی، اور یہ اندر کے غداروں کو سنبھالنا ہوگا۔
बैरूनी गद्दारों को, बैरूनी एजेंटों को, बैरूनी ताकतों को फौज संभाल लेगी, अंदरूनी गद्दारों को हमें मिलके संभालना होगा। आपने, मैंने, हम सब ने मिलके इनको संभालना है, अंदर के गद्दारों को। ये सुहेल अफरीदी कौन है? अंदर का गद्दार। ये अली अमीन कौन है? अंदर का गद्दार। ये पीटीआई कौन है? अंदर की गद्दार। इमरान कौन है? अंदर का गद्दार। ये राजा नासिर कौन है? अंदर का गद्दार। ये जो है ना, ये वो कौमी असम्बली में है जी, जो उसका नाम नहीं जहन में आ रहा है, वो ये अंदर का गद्दार। और मौलाना फजलुर रहमान एक लफ्ज़ नहीं बोला है अभी तक उन तालिबान के खिलाफ, ये भी अंदर का गद्दार। मैं किसी का लिहाज नहीं, वाक़ सच रोज़े की हालत में हूँ। जो इस वक्त अगर अफ़वाज पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है, पाकिस्तान अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहा है, वो अंदर का गद्दार है, आलमी ताकतों का एजेंट है। बस साफ बात, हाँ या ना। आज अगर ये बोल दें, पाकिस्तान की हिमायत कर दें, अवाम को कहें कि भाई अपनी फ़ौज के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी हो जाओ। इस वक्त हमारी फ़ौज को जितनी अवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है, पहले कभी नहीं थी। मीडिया पे आ जाएं, मीडिया पे जो भोंक रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ और अफ़गानिस्तान की हिमायत में, उनको मुंह तोड़ जवाब दो। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो सामने खुल के आए और इनको भरपूर जवाब दे। और इंशाअल्लाह मैं अगर बूढ़ा होके जवाब दे सकता हूँ, तो आप यंग हैं, जवान हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आप भी दे सकते हैं। खुदारा इस वक्त अपनी फ़ौज का साथ दें, अपने मुल्क का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी बच्चों पे उम्मीद है कि ये साथ देंगे, तो अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आफत सैयद आसम मुनीर और उनकी फैमिली की हिफाजत फरमाए। अफ़वाज पाकिस्तान में जितने भी मुल्क के वफ़ादार हैं, पाकिस्तान के वफ़ादार हैं, उन सब की हिफाजत फरमाए। और जितने भी मुल्क के गद्दार हैं, चाहे वो अदलिया में हैं, चाहे वकीलों में है, चाहे फ़ौज में है, चाहे हुकूमत में है, चाहे अपोजिशन में है, जितने भी गद्दार हैं, ये अल्लाह उनको हिदायत दे। अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह उनको नेस्त व नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।